ابو اور دیوار۔ ایک شخص کے والد بوڑھے ہو چکے تھے، چلتے ہوئے اکثر دیوار کا سہارا لیتے۔ آہستہ آہستہ ان کی انگلیوں کے نشان دیواروں پر نمایاں ہونے لگے، ایسے نشان جو ان کی کمزوری اور محتاجی کا پتہ دیتے تھے۔ اس شخص کی بیوی ان نشانات سے الجھن محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر شکایت کرتی کہ دیواریں گندی ہو رہی ہیں۔ ایک دن اس شخص کے والد کے سر میں شدید درد تھا۔ انہوں نے تیل لگایا اور حسب عادت دیوار کا سہارا لیا، جس سے دیوار پر تیل کے دھبے پڑ گئے۔ اس بات پر اس شخص کی بیوی نے ناراضی ظاہر کی اور ابا سے سخت لہجے میں کہا، دیوار کو ہاتھ نہ لگایا کرے۔ ابو خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ گزشتہ رات ہی اس شخص کی بیوی سے سخت کلامی ہوئی تھی، اس لیے وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ یعنی اس شخص کو بیوی کی اس بدتمیزی پر شرمندگی تو ہوئی مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اس دن کے بعد سے والد صاحب نے دیوار کا سہارا لینا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ توازن کھو بیٹھے اور گر پڑے۔ ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہوا مگر وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکے اور کچھ ہی دنوں میں سب کو روتا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ اس شخص کے دل میں شدید پچھتاوا تھا، جیسے اس کے ابو کی خاموش نظریں آج بھی اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ نہ وہ انہیں بھلا سکا، نہ خود کو معاف کر پایا۔ کچھ عرصے بعد گھر کو رنگ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب رنگ کرنے والے آئے تو اس شخص کا بیٹا جو اپنے دادا سے بے حد محبت کرتا تھا، اس بچے نے ان دیواروں پر رنگ کروانے سے انہیں روک دیا جن پر دادا کی انگلیوں کے نشان تھے۔ رنگ کرنے والے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ان نشانات کے گرد خوبصورت دائرے بنا دیے جیسے دیوار پر کوئی خوبصورت فن پارہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ نشان اس گھر کی پہچان بن گئے۔ جو بھی آتا اس دیوار کی تعریف ضرور کرتا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس سجاوٹ کے پیچھے ایک دلخراش سچائی چھپی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ شخص خود بھی بوڑھا ہو چکا۔ ایک دن چلتے ہوئے اس شخص کو بھی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اسی لمحے اسے اپنا ماضی یاد آیا، اس شخص کی بیوی کا اس کے والد کو جھڑکنا، ان کی خاموشی اور ان کا درد۔ اس نے یہ سب سوچ کر سہارا لیے بغیر چلنے کی کوشش کی۔ اس شخص کا بیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، پاپا دیوار کا سہارا لیجیے ورنہ آپ گر جائیں گے۔ پھر اس شخص کی پوتی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، دادو آپ میرا کندھا پکڑ لیں۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ کاش میں نے بھی اپنے ابو کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہوتا تو شاید وہ کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہتے، وہ سوچ رہا تھا۔ اس شخص کے بیٹے اور پوتی نے اسے پکڑ کر سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ پھر پوتی اپنی ڈرائنگ بک لے کر آئی۔ اس نے اسے دکھایا کہ اس کی ٹیچر نے ایک تصویر کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ تصویر اسی دیوار کی تھی جس پر اس کے والد کے نشان تھے۔ تصویر کے نیچے ٹیچر نے لکھا تھا، کتنا اچھا ہو کہ ہر بچہ اپنے بزرگوں سے ایسی ہی محبت کرے۔ وہ شخص اپنے کمرے میں گیا، اپنے مرحوم والد کی یاد میں سسکیاں لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ دوستوں، والدین بہت قیمتی سرمایہ ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کیجیے، کیونکہ ہمیشہ قیمتی چیز کھو جانے کے بعد ہی اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔